السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 21 کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ ناول روح نشین، رائٹر اسماء مرزا ناولز۔ تو جلدی سے ہم بنا کوئی وقت ضائع کیے کس پڑھتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں۔ تو کس بہت ہی مزیدار ہے اور آج دینے والا ہے اوزان زینش کو ایک چیلنج۔ تو دیکھتے ہیں کیسی ہوتی ہے کس، تو اچھا سا رسپانس دینا مت بھولیے گا۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ پک اپ دا فون پنار، کیوں تم مجھے آزما رہی ہو؟ ناشتہ پنار نے نہیں کیا تھا، نہ آج اس کی ہاسپٹل جانے کی اس وقت ہمت تھی۔ سو وہ ذرا لیٹ جانے والی تھی۔ دیان رات سے کالز کر رہا تھا مگر پنار نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ بات نہ کرے گی۔ وہ ضد اور غصے میں بابا اور ممی پر گئی تھی اور عائشہ سیال بھی غصے کی ایسی ہی تھی۔ اور جب اس نے دیان کی کال کٹ کر کے فون سوئچ آف کیا تو وہ اپنے روم میں اضطراب کے مارے چکر کاٹتے دیان نے فون ہی دیوار سے دے مارنا چاہا مگر ایزل مریم کے بروقت کمرے میں آنے پر وہ رکا اور ان کے قریب آنے پر آنکھیں بھی اذیت سے چرا گیا۔ دیان، کیا ہو گیا میری جان؟ اس کے ہاتھ سے فون لے کر بیڈ پر دھیرے سے رکھے وہ اس کے رندے اذیت دبائے ہوئے چہرے کو تکتی، اس کی گال سے ہتھیلی جوڑے بولی کہ آواز انہونی کے خوف کے سبب دب گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں بڑی امی۔ اس نے لڑنا چھوڑ دیا، بات بھی نہیں کر رہی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیان کے کر بھرے جملوں پر ایزل مریم نے اسے پکڑ کر وہیں بیڈ کے کنارے بٹھایا اور اس کو پکڑ کر کھڑے کھڑے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ بہت ڈسٹرب تھا۔ مرد بنو، اتنے ہلکان کیوں ہو رہے ہو لڑکیوں کی طرح؟ پنار ہے نا وہ لڑکی، علمان کی بہن، بتاؤ مجھے۔ بڑی امی کا اس کے بے قرار ہونے پر بھانپ جانا اور لاڈ سے پوچھنا دیان کے کر میں خفیف سی کمی لایا۔ جی لیکن وہ مجھ سے اظہار سنے بنا میری طرف دیکھے گی بھی نہیں اور میں نہیں کر سکتا، آپ جانتی ہیں جب تک وہ میرے پاس نہ آ جائے یہ رسک نہیں لے سکتا بڑی امی۔ محبت میں رسک نہیں لیتے ورنہ سانسیں ہم پر تنگ پڑ جاتی ہیں۔ دیان اسے چاہتا تھا پر شاید وہ بنا کسی مضبوط تعلق کے اسے یہ سب نہیں کہہ سکتا تھا۔ پرانے خوف دلوں سے یکدم نکلنے مشکل تھے۔ ٹھیک ہے، آج اوزان آئے تو میں بات کروں گی اس سے۔ ہم اس کا کوئی حل سوچتے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پنار تمہاری ہی ہے۔ ایزل مریم کے شفیق ڈھارس بھرے لہجے اور لفظوں میں امید دلانے پر وہ واقعی اپنے دل کو مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ لیکن دادا، وہ مر کر بھی یہ نہیں ہونے دیں گے، اب جانتی ہیں۔ دیان کی ایک فکر کم ہوئی تو دوسری وجود میں آئی۔ جو انہوں نے میشی کے ساتھ کیا اس کے بعد میں مزید کسی اپنے بچے کے ساتھ کوئی ناانصافی ہونے نہیں دوں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلے ہو، بڑی امی تمہارے ساتھ ہیں۔ پنار بہت اچھی لگی مجھے اور میں ہر ممکنہ حد تک تمہارا ساتھ دوں گی۔ لگتا ہے اوزان آ گیا، تم جاؤ ہاسپٹل، شام کو آؤ گے تو میں بتاؤں گی کیا بات ہوئی۔ دیان کی تکلیف اگر اس گھر میں میشی کے بعد کوئی کم کرتا تھا تو بڑی امی ہی تھی۔ اب سچ میں میری ہمت ہے بڑی امی۔ ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں، لالا سے جو بھی بات ہو مجھے بتائیے گا۔ دیان کو کافی طمانینت ملی جس پر وہ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیے مسکرا کر کمرے سے نکلا۔ اوزان سے اس کی ملاقات پوچھ میں ہوئی جہاں وہ گارڈ سے بس روزمرہ کے حالات کھڑا دریافت کر رہا تھا۔ آپ کہاں گئے تھے صبح صبح لالا؟ دیان کی فریش آواز پر اوزان نے گارڈز کو جانے کا اشارہ کیا اور پلٹ کر خود قریب آ کر رکا۔ یوں ہی لانگ ڈرائیونگ کے لیے، تم بتاؤ۔ ہاسپٹل ٹھیک چل رہا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اوزان نے سنجیدگی ہی اختیار رکھے شائستہ پر اثر انداز میں سے سرسری سا دریافت کیا۔ جی لالا، سب ٹھیک ہے، انڈر کنٹرول۔ آپ میشی سے بھی مل آتے، تھوڑی خفا تھی آپ سے، ایسا نہ ہو آپ کی بے توجہی اسے پھر بیمار کر دے۔ آپ جانتے ہیں نا وہ آپ کو لے کر کتنی حساس ہے۔ دیان کا مشورہ اچھا تھا لیکن ابھی وہ مشائم کا سامنا نہیں چاہتا تھا تب تک جب تک وہ اسے اس حویلی میں پوری عزت سے واپس نہ لے آئے، یا پھر ممکن تھا وہ یہ سب آج کل میں ہی ترتیب دے دیتا۔ جلد ملوں گا، جاؤ تم ہاسپٹل، اچھا دن گزرے تمہارا۔ وہ صاف ٹال کر اس کا کندھا تھپکائے حویلی کی طرف بڑھا جس پر دیان بھی سر سا سانس کھینچے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ اوزان کے قدموں کا رخ حویلی کے اندر ہی تھا مگر لان میں اس کی نظر زینش پر پڑی تو اس کے قدم رک گئے۔ در حقیقت دل ہی تھم گیا، وہ من مائل کرتی تھی اپنی روح کی کشش سے۔ وہ دونوں کبوتروں کے پاس ہی لگ کر کھڑی بس ان کی حرکتیں دیکھے جا رہی تھی۔ اوزان دائب کو امید نہیں تھی اسے تحفہ اتنا پسند آئے گا۔ اوزان، عقب سے ایزل مریم کی خوشگوار آواز پر وہ چونکا اور پلٹا تو وہ اوزان کی کچھ دیر پہلے زینو پر جمی نظر بھانپ چکی تھیں۔ کہاں چلے گئے تھے صبح صبح، اور زینش کو اتنا پیارا گفٹ بھی لا دیا؟ صبح سے یہ رومیو اور جولیٹ کے ساتھ ہی ہے، کہتی ہے ایک ہی دن میں ان کو خود سے مانوس کرنا چاہتی ہے تاکہ پنجرے سے آزادی دے انہیں۔ وہ آئی جان کی باتوں کو سننے کے بیچ پھر سے زینش کو دیکھنے لگا۔
اس لڑکی کو اپنے دھیان میں دیکھنا سرور اور راحت بنا۔ ایک ہی دن میں یہ مانوس نہیں ہوتے، پنجرہ کھولنے کی دیر ہے، اڑ جائیں گے۔ وہ ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا جب کہ ایزل مریم اس کے کھردرے پن پر دھیما سا مسکرائیں۔ وہ کہتی ہے نہیں اڑیں گے، اڑ گئے تو واپس آئیں گے۔ لمس کی زبان سیکھنی ہو تو ان سے سیکھنی چاہیے، یہ بھی کہا۔ میں تو اسی پر خوش ہوں کہ ان کبوتروں کے بہانے ہی صحیح۔ وہ بستر سے تو اٹھی۔ دیکھو کتنی خوش لگ رہی ہے۔ کیا تم نے ایسی معصوم سی لڑکی کبھی پہلے دیکھی اوزان؟ ایزل مریم کے پیار بھرے الفاظ پر اوزان نے نظر زینو سے ہٹا کر آئی جان پر ڈالی۔ وہ بے وقوف ہے، اسے معلوم نہیں اس بار لمس کی زبان دری کی دری رہ جائے گی۔ یہ اگر اس نے اڑا دیے تو لکھ کر دیتا ہوں واپس نہیں آئیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اونچا بولا، جس پر ایزل مریم کے ساتھ زینش نے بھی گردن موڑ کر اوزان کو دیکھا، جبکہ رات کے سرد رویے کے سبب وہ اسے خود سے روٹھی روٹھی لگی۔ وہ ان کو ساتھ لیے لان کی سمت بڑھا۔ سوئمنگ پول میں چمکتا نیلا سبز پانی ہوا کے لہلہاتے جھونکوں سے حرکت میں تھا۔ پیٹ ہاؤس ابھی بھی بہت فاصلے پر تھا۔ اوزان وہیں لان میں لگی کرسی پر مغرور انداز سے بیٹھا تو ایزل مریم نے بھی ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ زینش نے بھی اپنے قدم اوزان اور آئی جان کی طرف بڑھائے۔ وہ اپنے ساتھ اوزان کی بات کا اعتراض لائی۔ اگر واپس آ گئے تو کیا ملے گا مجھے؟ زینو نے کل کی بنسبت اعتماد اور خفیف سی ہبکی سے عین اوزان کے سامنے آ کر رکتے جتایا۔ ایزل مریم خود پرجوش تھیں۔ زینو کے سوال پر وہ جو ان کبوتروں پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا، گما کر زینو کو دیکھنے لگا۔ جو مانگو گی ملے گا، اوزان نے سر کڑاتے کہا، جس پر زینو کے دل میں خفیف سی جلن جگی۔ خود پر جمین سنہری منور آنکھوں سے پریشان ہوتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر خود کو اس کی مستقل نگاہوں کی تپش کے آگے مضبوط کیا۔ سوچ لیں مسٹر کمیلین، میں کچھ عام سا نہیں مانگوں گی۔ اوزان کی بنسبت وہ اسے اس نام سے پکارتی زیادہ خطرناک لگی۔ نہ جانے یہ کل پنار کے سمجھانے کا اثر تھا یا رات اوزان کے ہاتھ جھٹکنے کا کہ وہ تھوڑی مضبوط ہو گئی۔ زینش کے لہجے میں ٹھہرے استفہام اور آنکھوں میں رقم بے یقینی پر اوزان کو اپنی ناانصافی یاد آئی۔ کل اس لڑکی کو جس طرح ٹھکرا کر وہ ایک ایک سانس کرب سے گزر کر رات گزار پایا، یہ وہی جانتا تھا۔ سو زینش کو کسی ایسی شرط سے باندھنا ضروری تھا کہ وہ جلدی اس کی زندگی سے نکل جائے یا چلی جائے۔ اینی تھنگ یو وانٹ، لیکن صرف 2 دن ہوں گے تمہارے پاس۔ اگر یہ 2 دن میں واپس نہ آئے تو میں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ آئی جان گواہ ہیں ہمارے اس معاہدے کی۔ اوزان کے ساتھ یہ کھیل کھیلنا عام نہیں تھا۔ جہاں زینش کو یقین تھا کہ وہ لوٹ آئیں گے، اوزان کو بھی تھا کہ اتنے کم وقت یہ لمس وہ یاد نہیں رکھ سکتے، جبکہ ایزل مریم کا دل خوفزدہ تھا کیونکہ نتائج کچھ بھی نکل سکتے تھے۔ مجھے منظور ہے، میں ان کو آج شام 6 بجے پنجرے سے آزاد کر کے اڑا دوں گی۔ زینش نے فوری حامی بھری اور پھر ایزل مریم کو دیکھا جو خود اوزان کے اس کھیل کو سمجھ نہ سکیں، جبکہ زینش اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور نرمی دیکھ کر خوفزدہ بھی تھی اور الجھی ہوئی تھی کہ وہ نفرت سے کیوں دیکھتا ہے۔ وہ سامنے تھی پر اوزان نے اس پر سے نظر ہٹائی تو زینو کو اپنا آپ بے وقت لگا۔ تبھی وہ چپ چاپ وہاں سے اندر حویلی کی طرف بڑھی۔ اگر وہ ہار گئی تو کیا کرو گے؟ آئی جان کے یاسیت بھرے سوال پر اوزان نے اپنی پتھر نظر ان کبوتروں سے ہٹائی۔ ہار گئی تو اسے واپس کورٹ جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے، اور اس کے جانے کے ساتھ ہی اوزان دائب انصاری کی زندگی میں شادی نامی چیپٹر بھی پہلے کی طرح کلوز ہو جائے گا۔ میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں آئی جان، اجازت ہے؟ وہ تھکا ہوا نہیں تھا پر اس وقت نیند آ رہی تھی اور اسے سونا تھا ورنہ سر درد کرنے لگتا۔ تبھی ایزل مریم نے بھی دھیان اور پنار والی بات ابھی نہ کی اور اسے اجازت دی، جس پر وہ رسان سے سر ہلائے نہ صرف اٹھا بلکہ حویلی کے اندرونی سمت بڑھ گیا، جبکہ ایزل مریم ضرور اوزان کے ہارنے کی دعا کرنے پر پہلی بار مجبور تھیں۔ ان کی ساری دعائیں زینو کے جیتنے کی طرف تھیں۔ خدا خیر کرے۔ میں ابھی بھی آپ سے مکمل ناراضگی نہیں ہٹا پا رہا دادا سائیں۔ آپ زینو کے تب تک مجرم ہیں جب تک اوزان کی زندگی کے ساتھ وہ اس کے دل کی بھی مکین نہ بن جائے۔ ہاں میں جانتا ہوں مشائم نے اچانک میری زندگی میں آ کر وہ ہلا کافی حد تک بھر دیا، لیکن آپ سب نے مل کر میرے ساتھ جو کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ کوٹ آیا تو ہانساول سیال کے رکے دل کی دھڑکن بحال ہوئی، لیکن عائشہ سیال خوش نہ تھیں، خاص کر علمان کے اس طرح نکاح پر۔ اور پھر انصاریوں نے جو ذلت دی، اس پر علمان کی خاموشی ان کا دل الگ چھلنی کر رہی تھی۔ وہ لنچ ان 2 کے ساتھ کر رہا تھا۔ جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے پتر، جب بات انسان کے ہاتھوں نکل جاتی ہے تو سونا رب بیڑے خود پار لگاتا ہے۔ تو جس طرح دادا کے دل کو چیر کر گیا تھا میں بھی نہیں بھول سکتا۔ تو میری مجبوریاں سمجھتا تھا یار، میں بھی اپنا دکھ ہی سونے کے آگے رو بیٹھا۔ رہی بات زینو کی، وہ اپنے حصے کے دکھ اٹھائے گی تبھی تو سکھ پائے گی۔ میں مجرم ہوں اس کا، پر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وہ اب بھی دکھی تھے۔ علمان کے رویے نے ان کو بہت دکھ دیا تھا۔
جبکہ عائشہ سیال کی خاموشی میں طوفان چھپا تھا۔ میں کبھی مشائم کو اپنی بہو نہیں تسلیم کروں گی۔ جس ذلت کے سنگ ان بے رحموں نے میرے بیٹے کے کردار پر کیچڑ اچھالا، مجھ سے امید مت رکھیے گا کہ میں انصاریوں کے خون کو گلے لگاؤں گی، خاص کر اس دائب کی بیٹی کو۔ ان دو کی سننے کے بعد عائشہ کی تند بے رحم اور غسیل آواز ابھری، جس پر خان ساول سیال اور ارمان دونوں نے عائشہ کو ناامیدی سے دیکھا۔ وہاں سب کو ارمان کے کردار پر یقین تھا۔ عائشہ، بس یہ اس شمشیر کی پرانی عادت ہے، اپنا کیا کرایہ دوسروں کے سر تھوپنا۔ اچھا ہوا وہ بچی اس خبیث دادے کے سائے سے نکل کر ہمارے پاس آ گئی۔ دائب کی بیٹی ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ اس نعمانی کو تو اپنے باپ کی صرف حسرت ملی ہے۔ یہ مت بھول پتری کہ اس بچی کی تربیت ایزل مریم نے کی ہے۔ نہ ایسے سنگ دل لفظ بول میرے بچے، یہ ہم پر یہ سب فاقی نہیں جچتی۔ ساول سیال نے عائشہ کو ایسا سخت بولنے سے ٹوکا، پر وہ زخمی سی نظر ڈال کر ہی ان کا دل دہلا گئیں۔ جو بھی ہے وہ میری بہو کبھی نہیں کہلائے گی۔ آپ لوگ اسے میری ضد سمجھیں یا تکلیف۔ کتنے ارمان تھے مجھے ارمان کی شادی کے، سب خاک میں ملا دیا ان بدبختوں نے۔ اذان سے امید تھی آپ کو، کچھ نہیں ہوگا اس سے، اپنے باپ کے مجرم نہیں کہے گا۔ دیکھ لیجئے گا جب اسے سچائی پتہ چلی تو اپنے دادے کا ہی ساتھ دے گا۔ منہ بھی تو چھپانا ہے ان لوگوں نے، ایک کمزور خاندان۔ عائشہ کے اندر شاید غم و غصے کا طوفان برپا تھا، تبھی تو پھٹ پڑی۔ اذان ناانصاف نہیں لگا مجھے، کچھ تو ہوگا اس بندے میں کہ اسے اللہ نے زینوں کے دل میں ڈالا۔ اور آپ کیوں میشی کے پیچھے پڑی ہیں اماں سائیں؟ وہ معصوم سی لڑکی نہیں جانتی اس خاندانی دشمنی کو، اور پلیز میں اسے ان سب دشمنیوں سے دور ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ رویہ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی، بہت حساس ہے۔ اور اس نے کیا بگاڑ لیا ہے کسی کا جو آپ اس کے باپ کے حصے کی نفرت اسے دینے کا کہہ رہی ہیں؟ علمان نے یہ ناانصافی سہی نہ گئی، جبکہ ساول سیال اس کی بات سے متفق تھے۔ بھلا اس سب میں مشائم کس وجہ سے نفرت سہتی؟ آپ دونوں کا دل بہت بڑا ہوگا، لیکن عائشہ سیال کا دل بہت چھوٹا ہے۔ مجھ سے وہ مت مانگنا علمان جو میں نہیں دے سکتی۔ بھوک مر گئی ہے میری۔ تمہارے دل میں اس کل کی آئی دشمنوں کی لڑکی کے لیے ہمدردی دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ تمہاری خاموشی پر حیرت بھی ہے۔ وہ لوگ تمہاری کردار کشی کرتے رہے اور تم چپ چاپ سنتے رہے، آگ لگاتے اور میشی کو ان کے منہ پر مارتے، تب بھی مجھے سکون ملتا۔ عائشہ واقعی اس وقت عقل سے پیدل صرف تکلیف میں مبتلا تھیں، تبھی تو علمان اس درجہ سنگدلی سے ان کی حقارت بیان کر کے اٹھ کر چلے جانے پر پیچھے جانا چاہتا تھا، پر دادا کے اشارے پر رک گیا۔ چھوڑ دے اسے پتر، گڑیا اس کی دوست تھی، بیسٹ فرینڈ، بس تبھی وہ ان لوگوں سے نفرت کرتی ہے۔ میں سمجھاؤں گا تیری ماں کو، تو میشی کے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہ کرنا میرے شیر۔ اسے بتانا کہ تو خان ساول سیال کی تربیت ہے۔ دادا کے پیار سے سمجھانے اور امید لگانے پر وہ مبہم سا مسکرا کر سر ہلا گیا۔ آپ نے بہت برا کیا میرے لیے رو کر، نہ جانے کون سی دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ میں نے اپنی تنہائی کا ماتم بھی ابھی نہیں منایا تھا کہ وہ مشائم پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ خوش تو بہت ہوں گے آپ دادا حضور۔ علمان کے لہجے میں شکوہ تھا، پر کوئی خان ساول سیال سے پوچھتا کہ وہ کتنے خوش ہیں، تبھی تو ہنس پڑے۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تیری سونی زندگی میں وہ دبے پیر آئی اور تیری اس کے لیے دل بستگی بتا رہی ہے کہ بہار بھی برپا کر گئی۔ اس کے ساتھ برا نہ کریں علمان، دل سے لگا کر رکھیں۔ وہ شاید دادا سے کہیں درجے مہربان تھا، تبھی تو ان کی تاکید پر مسکرا دیا۔ لگ گئی ہے دل سے بہت بری طرح دادا سائیں، اس کی شرارت اور معصومیت بہت پیور ہے۔ میرے سارے ارادے درے کے درے رہ گئے، آپ کو ستانے کے، آپ کو سزا دینے کے۔ وہ روٹھا ہوا تھا اب بھی، پر ساول سیال کو علمان کے اندر راحت نظر آ رہی تھی۔ ہاں ہاں، شیر کی بچی نکلی، یعنی تجھ جیسے حالی کو پورا کر گئی۔ میرے کلیجے میں ٹھار پڑ گیا۔ میں عائشہ کو سمجھاؤں گا، وہ سمجھ جائے گی، پھر اگلی بار اسے ساتھ لے آنا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنی ماں کو لے جا، میشی کے ساتھ رہے گی تو ہو سکتا ہے دل کا ساڑ ہولا ہو۔ دادا کی تجویز بلی تھی، پھر وہ اکیلے ہو جاتے۔ لیکن آپ کی طبیعت، علمان نے فکر سے کہا۔ میں اب ٹھیک ہوں یار، ہٹا کٹا ہوں، سارا دن تو پنچایتی میدان میں گزر جاتا ہے، اور گاما اور نظیرہ ہے نا میری دیکھ بھال کے لیے۔ جا اسے کہہ تیار ہو جائے، لے جا اسے۔ شوہر سے بھی گھبرائی ہوگی، سسر کی وجہ سے اپنے رانجھے سے دور رہ رہ کر بھی کڑوی ہو گئی ہوگی۔ دادا کے ہنس کر کہنے پر وہ بھی مسکرایا، جبکہ لنچ کے بعد وہ جب کمرے میں ممی کو کہنے آیا تو وہ اپنے کمرے میں کاؤچ پر بیٹھی اپنی اور گڑیا کی تصویر نکال کر آنسو بہا رہی تھی۔ علمان بھی پاس آیا، ان کے ساتھ بیٹھتے ہی اپنے پہاڑ وجود میں عائشہ کو سمویا۔ مت روئیں، حقیقت کو مان لیں اماں سائیں، ہم انسان بہت سے معاملات میں بڑے بے بس ہوتے ہیں۔ اب مشائم سے مل کر تو دیکھیں، وہ آپ کا بھی دل مو لے گی۔ وہ اس وقت بہت ہرٹ تھیں، تبھی علمان کی بات پر اسے جن نظروں سے دیکھنے لگیں وہ سالم دل چباتی محسوس ہوئیں۔ یعنی تمہارا دل مو لیا اس نے؟ یہ سوال کرتے عائشہ کی آنکھوں میں اذیت تھی۔ جی، سکون ملا مجھے اس کے ہونے سے جو اجڑ گیا تھا۔
चलें मेरे साथ, बाबा को मिस कर रही होंगी, जानता हूँ वही आपको इस अजियत से निकालेंगे। दादा साईं कह रहे हैं वो अब बेहतर हैं और माँ को ले जाओ। प्लीज़ मम्मी, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर आप मशाइम की तरफ प्यार भरा कदम बढ़ाएं। वो 10 बढ़ाएगी, इतनी प्यारी है। वो अलमान के इस कदर जल्द बदल जाने पर बहुत दुखी थी। तुम इतनी जल्दी बहल गए। कल तक जीनों के खो जाने पर सबको खून के आंसू रुला कर गए थे। क्या वो हम सबसे ज़्यादा प्यारी है जो तुम्हें आते ही इसने संभाल लिया? इन फ्यूचर पक्के जन मुरीद बनोगे तुम अलमान, साफ दिखाई दे रहा है। अंसारियों की लड़की तुम्हें अपने इशारों पर नचाएगी, ये दिन देखना रह गया था। माँ के शिकवे पर वो बेख्तियार मुस्कुराया। वो जेलस सी थी और परेशान भी। जीन उसे एहसास का रिश्ता था मेरा जो हमेशा कायम रखे रहेगा। लेकिन मशाइम सीधी दिल को लगी है। वो ना समझदार है ना होशियार। पता नहीं मेरे साथ सजती भी है या नहीं। वो एक बाप के लम्स को तरसी, उसकी नाकहानी मौत के दुख से भरी हुई माँ और भाई के भेजा लाड के संग बज़ाहिर संभल कर ज़िंदगी अपने ख्वाब की तरह गुजारती एक मासूम सी लड़की है। मैं नहीं चाहता उसकी ये इमेजिनेशन दुनिया इफ़ेक्ट हो। मेरा साथ दें अम्मा साईं, क्योंकि दिल से तो मैं उससे अब अलग नहीं कर सकता। कबूल करें प्लीज़। अलमान के जज्बात, उसकी वाबस्तगी आयशा को लाजवाब कर गई, लेकिन वो सर झटक गई जैसे अभी उसकी सुनने के मूड में ना हो। लेकिन वो उसके साथ जाने को ज़रूर तैयार हो गई, क्योंकि जवाद के बिना वो बहुत उदास थीं और वो भी आयशा के बिना अफसरदा। अलमान को उम्मीद थी कि आयशा सियाल भी एक ही दिन में मिशी की गर्विदा हो जाएंगी, मगर इस बार अलमान गलत था, क्योंकि आयशा मिजाजन हरगिज़ नरम नहीं थी। काफ़ी बेहतर लग रहे हैं आप। नर्स के हमरा वो कोरोनरी केयर यूनिट के राउंड पर था। बेड नंबर 3 पर एक उम्र रसीदा पेशेंट थे जो एक आर्टिस्ट भी थे। पिछले एक हफ्ते से वो इनस्टेबल एंजाइना और कार्डियक डायसरहाइथमिया के सबब एडमिट थे। लेकिन इस एक हफ्ते में वो हर आती जाती मॉनिटरिंग पर मौजूद नर्स और मर्सिस के अलावा डॉक्टर का भी एस्थेटिक स्केच बना चुके थे और यहाँ सब ही उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखते। मैं बेहतर नहीं हूँ, बस लगता हूँ डॉक्टर ध्यान, लेकिन आपके लिए एक गिफ्ट बनाया है। उनकी हार्ट बीट, प्लस रेट, बीपी और टेम्परेचर नर्स की थमाई फाइल पर चेक करता मुस्कुराकर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। अच्छा, क्या बनाया है, दिखाएं। ध्यान ने उनकी फ़ाइल वापस नर्स को थमाई और तजस्सुस से वो सुलेमान नामी इस पेशेंट को देखने लगा, जिसने कुछ ही लम्हों बाद अपनी स्केच बुक उठाकर खोली और सबसे ऊपर वाला वाइट पेपर इसमें से निकाल कर ध्यान की तरफ बढ़ाया। ध्यान ने जब इस आदमी का थमाया स्केच पकड़कर अपने सामने किया तो हैरत से वो उनकी तरफ देखने लगा। इस आदमी ने ध्यान और पिनार का खट्टा स्केच बनाया था, साथ खड़ी नर्स, और जब बाकी पेशेंट ने भी स्केच देखा तो सब शरीर से होटिंग करते हंसे। पर ध्यान ने ऐसी जालिम घूरी दी कि सबके दांत अंदर घुसे। अब जानते हैं आपने मुझ शरीफ के साथ किस अथरी घोड़ी का स्केच बना दिया। ध्यान ने केयर यूनिट की तरफ आती पिनार को देख लिया था, जो कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल आई, जबकि ध्यान ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ रखी, जिस पर पिनार की तवज्जो भी भटकी। अथरी घोड़ी तो नहीं है, वो सफ़ेद परों वाली शहजादी हैं डॉक्टर ध्यान, जो इंजेक्शन भी लगाए तो लगता है हवा छू कर गुजरी है। सीना औजार से चीर भी दें तो लगता है अंदर ज़िंदगी के आसार उतार रही हैं। हील हो रहा है सब। मैंने कल ख्वाब देखा, आप दो को साथ देखते ही सुबह जागा और ये बनाया। पिनार के कदम इन मौसूफ की आवाज़ ने जकड़े, जबकि ध्यान ने नज़र घुमाकर इस सफ़ेद परों वाली शहजादी को देखना चाहा, जो आज सच में वाइट लिबास में बहुत उजली और ध्यान आरेज की आंखों को भली लगी। दिल उसके कदमों में फिना होने को मचला। उसकी वारफ्ता वालहाना निगाहें पिनार को दम घोटती महसूस हुई, जो बिना औजार के भी दिल और सीना चीर देती है। उसे क्या नाम देंगे आप? ध्यान पूछ सुलेमान साहब से रहा था, लेकिन उसकी ज़ख्मी आंखें इस वजह से इस खुद से लापरवाह दिलकश पिनार सियाल पर जमी थीं, जो किसी लेडी पेशेंट के साथ महवे गुफ्तगू थी, अपना ध्यान भटका रही थी। मेरी तरफ देखना बंद करो लंगूर, सबके सामने ऑकवर्ड कर रहा है। तुम्हारी इन नज़रों की अब कोई अहमियत नहीं दयाना रेस, तुमने बहुत बड़ा मौका गंवाया है। अब तरस भी जाओगे ना ये बताने को कि पिनार क्या है तुम्हारे लिए, तब भी मौका नहीं दूंगी। वो भी बज़ाहिर अपने प्रोफेशनल रूप में काम में मगन थी, लेकिन इस तकलीफ़ को कैसे बुलाती जो ध्यान के सबब कल से इससे लिपटी थी। वो पसंद है आपको, सफ़ेद परों वाली शहज़ादी? ध्यान की नज़रें सुलेमान साहब से बांपते राजदाराना सी सरगोशी की, जिसे सिर्फ ध्यान ही सुन सका। नहीं, काली ज़ुबान वाली चुड़ैल, आप ज़्यादा फ्री नहीं हो रहे मिस्टर आर्टिस्ट। आपको पता नहीं किस कदर मुंह फट आदमी हूँ। ऐसी नकचड़ी लड़कियों से मुझे कोई लगाव नहीं। वो इस बार भी जानकर ऊंचा बोला और मज़ीद पिनार से बर्दाश्त न हुआ। नकचड़ी किसे कहा है आपने डॉक्टर ध्यान? चढ़ की आस्तीनें चढ़ाती वो इन लेडी पेशेंट के बेड से घूमकर सामने आई। सारे लगभग 7-8 पेशेंट अब मैदान में आए पिनार और ध्यान को शरारती नज़रों से देख रहे थे। तुम्हें कहा है, और यहाँ किसकी मिजाल है जो ध्यान आरेज के सामने चूं चां करे? वो भी जैसे लड़ने को तैयार, पंजे लड़ाने पर आमादा था,
کیونکہ سب آپ کی اس لمبی زبان کے قہر سے پناہ مانگتے ہیں۔ ڈرتا کوئی نہیں ہے آپ سے، کسی خوش فہمی میں مت رہیں۔ پنار نے بھی کوئی بدلہ ادھار نہ رکھا، وہ لڑ رہی تھی اور دیان کو سکون ملا۔ سارے کورونری وارڈ کے مریض، نرسز یوں تھے جیسے سامنے کوئی رومانٹک مووی چل رہی ہو۔ تم ڈرتی ہو مجھ سے ڈاکٹر پنار، اور میں یہاں کھڑے کھڑے سب کے سامنے یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ دھیان صاحب نے چوکا مارتے ہی ماحول کو آگ لگائی، جبکہ اس چھچھندر کے اس دعوے پر پنار کو تو تلووں آگ لگی اور سر پر بجھی، چہرہ آتشی ہوا۔ ہاں، خوش فہمی کا لیول تو دیکھیں آپ سب ان کا، کریں ثابت، ہمت ہے تو ڈرا کر دکھائیں ڈاکٹر پنار سیال کو۔ آج وہ بھی جیسے سارے انتقام لینے پر آمادہ تھی۔ سب سامعین کے دل کی دھڑکنیں تھمیں جب دھیان نے اپنے قدم پنار کی طرف بڑھائے، اور دھیان کے یوں سب کے سامنے قریب آنے پر وہ چہرے پر اتراتے رنگ کوشش کے باوجود نہ دبا سکی۔ میں تمہیں ڈرا سکتا ہوں ڈاکٹر پنار، سوچ لو مجھ سے بہت برا ہاروگی، ابھی بھی وقت ہے، ہار مان لو۔ مریض سارے آدھے آدھے ٹیم 1 اور ٹیم 2 میں بٹے، یکدم وہاں 2 ٹیمیں بھی تشکیل دی گئیں، جبکہ پنار کی آنکھوں کا بھی ابھی سے امٹتا خوف وہ محظوظ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ آپ سے ہارنا میری ہمت کی توہین ہے مسٹر پنار، سیال ہوں میں، ڈرنا میرے لہو میں ہی نہیں۔ وہ اس کو نیچا دکھانے کو بول تو بہت بڑا بول گئی، مگر جب وہ اس کے بالکل چند انچ کے فاصلے پر ہال کے مڈ میں لگے پلر کے ساتھ اسے لاک کر گیا تو پنار کے رونگٹے سے کھڑے ہوئے۔ اوپر سے سب ان دو کو ہی دیکھ رہے تھے۔ پنار کا دل چاہا سب کی آنکھوں پر ہاتھ رکھائے یا دھیان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پرے کرتے بھاگ جائے، پر یوں وہ ہار جاتی۔ تم ڈرتی نہیں ہو، لیکن تم تو کانپ رہی ہو پنار سیال، صرف میرے اتنے فاصلے کے باوجود تم تک میری آگ لپک رہی ہے۔ اس بار اسے دھیان کی سرگوشی لہو میں گلتی محسوس ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ساتھ ہی پڑے سٹینڈ پر رکھے خود کو سہارا دیا۔ مجھے ہرانے کا بہت شوق ہے آپ کو دیانا ریز، آپ کے شوق کی خاطر ہار بھی جاتی، لیکن اگر مجھے کوئی مان تھمایا ہوتا آپ نے، اب آپ کی یہ اوچھے ہتھ کنڈے مجھے پگھلا نہیں سکتے۔ میں نے ڈرایا تو آپ کی روح کانپے گی، وارن کر رہی ہوں۔ وہ بھی دھیمی سی بولی، لیکن اس کا لفظ لفظ دھیان کو جلا کر راکھ کرتا گیا۔ وہ اس تھم جاتے سینے والے شخص کو خود سے پرے دھکیلتی، جیسے ڈر نام کی دھچکیاں بکھیرتی وہاں سے گئی۔ ہر کوئی دھیان ریز کی طرح اپنی جگہ تھم گیا، وہ بھی جیسے پیچھے ہی لپکا، تو کورونری کیئر یونٹ میں بھی عجیب سی سوگواری چھا گئی۔ وہ سب تو آج مل کر ان کا پیچ اپ کروانے والے تھے۔ وہ کوریڈور میں تیزی سے قدم عبور کرتی جا رہی تھی جب اس کی کلائی اچکتے ایک بار پھر دھیان نے اس کو کھینچتے ہی روبرو کیا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ٹیز پٹیز کر رہی ہو، میری آنکھوں میں کیوں نہیں جھانکتی؟ بد دماغ ہو لیکن اندھی بھی ہو کیا؟ وہ اس پر بگڑا جیسے نہ جانے وہ اس کی جان نوچ کر آ گئی ہو۔ اندھی نہیں ہوں، جنونی ہوں، جو میرا ہے وہ میرا ہونے کا اعلان کرتا پھرے تب بھی کم ہے میرے لیے۔ آپ کو کس چیز کی جلن ہے؟ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہا ہے نا سب ختم، باڑ میں گیا جو بھی تھا، پھر مجھے بار بار اپنے سامنے لا کھڑا کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ پنار نے اپنا لہجہ غسیل کرتے دگنا کاٹدار وار کیا۔ ٹھیک ہے، میں جس مرضی سے فلرٹ کروں، جس مرضی لڑکی سے بات کروں، تم چپ چاپ دیکھو گی۔ اس کی بات پر کہا لگاتی ہنسی بھی اور دھیان کو خود سے دور بھی کیا۔ میں آگ نہ لگا دوں ایسے منظر کو؟ ہوتے کون ہیں آپ میرے مناظر ترتیب دینے والے؟ پنار اپنی آنکھوں سے وہی دیکھے گی جو دیکھنا چاہتی ہے، سمجھے آپ؟ کریں فلرٹ، بات کریں لڑکیوں سے، ان سب کے قتل آپ کے سر پر ہی تھوپ کر جاؤں گی۔ میری مہارت اور شفافیت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے گا ڈاکٹر دھیان، میں بہت ہونہار لڑکی ہوں۔ وہ غصے میں بہت کچھ ایسا کہہ گئی جو دھیان ریز کے دل کو جلانے کے ساتھ مست بھی کر گیا۔ اسے کھولتی بلا کی طرح وہاں سے جاتا دیکھے وہ جان لیوا سا ہنسا۔ ایسی لڑکی ملی تھی جو جذبات و احساسات کو آگ لگانے میں لمحہ نہ لگاتی۔ مان گیا تم بہت ہونہار ہو، لیکن میرے دل کا جو قتل کر رہی ہو نا پنار سیال، اس پر سارے مرہم بھی تم ہی سے لگواؤں گا، اور وہ بھی بہت عنقریب، جان لے لوں گا تمہاری بھی۔ جس طرح اس کو جاتا دیکھ کر متبسم بے خود کلامی کر رہا تھا، وہ منظروں کو دہلا چکی تھی۔ وہ بہت افسردہ تھی، پر پر امید بھی تھی کہ اپنے ہاتھ لگے یہ پرندے واپس لوٹ آتے دیکھے گی، اور ان کے لوٹ آنے پر روزان سے اس کو مانگے گی مکمل۔ زینش نے دونوں کے سر کو چوما اور باری باری پنجرے سے اس نارنجی شام کے لمحے آزاد کیا تو وہ پھڑپھڑاتے ہوئے اڑان بھر گئے۔ وہ ان کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھتے پلٹی ہی جب وہ زان کے چوڑے سینے سے ٹکرائی، وہ بے ارادہ اس کی گرد بازو لپیٹ گیا تو زینوں نے سہم کر آنکھیں اٹھائیں۔ وہ نیند لے کر بھی بے سکون تھا، لیکن اس لڑکی کو چھو کر راحت پا گیا۔ تم نے اڑا دیا انہیں؟ اوزان نے اسے آزاد کرتے ہی بیچ کا فاصلہ بنایا جس پر وہ بول نہ سکی، بس سر ہلایا کیونکہ گلے میں آنسوؤں کا پھندا پھنسا تھا۔ وہ نہیں آئیں گے، اپنے دماغ کو تیار کر لو میرے فیصلے کے لیے، وہ تمہاری جان پر بھی بن سکتا ہے۔ وہ بھی بے رحم تھا، ایک فاصلے کے باوجود زینش کو لگا اس سے اوزان کے جسم سے اٹھتی امجاد کی خوشبو آنے لگی ہے۔
آپ یہ سوچیں میرا مطالبہ اگر جان پر بننے کے علاوہ آپ کی جان بھی لے گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے ہاتھوں کی قوت پر بھروسہ ہے، جنہیں یہ چھو لیں وہ سانس لیتے جسم زینش کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ وہ بالکل خوفزدہ نہ تھی بلکہ پر امید تھی، اور رجحان اس کی آنکھوں کا یقین دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ وہ بے اختیار اس کا ہاتھ دیکھنے لگا جو اس نے ایک دوسرے میں پیوست کر رکھے تھے، گلابی ملائم ہاتھ۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کے ہاتھ کی کشش بہت قوی ہے، پھر بھی جھٹلا گیا۔ بہت زیادہ اعتماد ہے تمہیں خود پر، ہاتھ ہیں یہ کوئی دل نہیں جو دھڑکنوں سے سامنے والے کو جکڑ لیں گے۔ وہ اب بھی اکڑا تھا، غرور سے آنکھوں میں سختی دھر آئی، جس پر وہ مدھم خوشبو کے پورا عطر پیرہن میں لپٹی سادہ سی لڑکی مسکرائی تو اذان دائب کے دل سے کھیل گئی۔ اس لڑکی کا سادہ مگر حشر برپا کرنے والا لہجہ اذان کے خواصوں پر باری تھا۔ دل بھی تو جوڑا تھا میں نے۔ وہ اس کی آنکھوں میں خود کو دیکھنا چاہتی تھی، پر اذان نے مہارت سے نظر چرا لی۔ رومیو اور جولیٹ سے آپ کا نہیں کہہ رہی۔ وہ اس کو ادھوری بات سے دہلا کر جانے لگی تو اذان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زینو نے اپنی خوشبخت ہتھیلی کی قسمت پر رشک کیا جو اذان کے خوبصورت ہاتھ میں مقید کسی کو بھی اپنا گرویدہ کر سکتی تھی۔ وہ پھر سے روبرو ہوئی، اس کی خوشبو میں سانس بھرنا اذان کے اعصاب پر قہر بنا۔ وہ اس لڑکی کا چہرہ توجہ اور نگاہوں میں لیے جائزہ لینے لگا، ہاتھ لگائے میلی ہوتی دلکشی کے ساتھ ساتھ زینش کے آنسوؤں کی باریک تہہ تلے دبی سنہری ہم رنگی آنکھوں کا سحر اسے کسی بھی لمحے اپنے آپ میں گھول سکنے کا ماہر تھا۔ وہ اذان کی بے حد ہوتی کیفیت دیکھ کر آزردہ ہوئی۔ وہ دیکھ سکتی تھی وہ اپنے کہے سے مکر رہا تھا۔ تم رات سوئی نہیں ہو؟ وہ جو اس سے اس وقت بہت شدت سے گلے لگنا چاہتی تھی ایسے سوال پر حیران ہوئی۔ وہ اسے اب بھی براہ راست مرہمی اور محروم نگاہوں میں لیے دیکھ رہا تھا۔ زینش کی جان جا رہی تھی، نیند نہیں آ پائی، کوئی سرہانے بیٹھ کر بابا کی طرح سر کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے والا نہیں رہا، سو نیند اب اچھی نہیں لگتی۔ وہ زخمی سا مسکرائی اور اذان کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ بہت کوشش کی اس کا ہاتھ چھوڑ دے، لیکن کمبخت ایسا دل منافق ہوا کہ اذان کے بس میں کچھ نہ رہا۔ وہ اس کے 2 قدم مزید قریب ہوئی تو پھر سے دونوں کے بیچ میں موجود روح کی کشش بیدار ہوئی۔ اپنے اور زینش کے بیچ بڑھتی قربت کا احساس اسے ہو رہا تھا، پر عجیب بے جان سی کیفیت تھی، جیسے بہت تیز دھوپ کے سفر میں واحد چھاؤں دیتا درخت ہو جس کی چھاؤں سے نکلنا بھی ضروری ہو، اور دل پھر سے دھوپ کی سختی سے ڈر بھی رہا ہو۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ کے قوی لمس سے ہار رہا ہے، وہ اسے دور جانے دینا مشکل جان رہا ہے، جان پر بن رہی ہے، اور وہ سب سن رہی تھی روح کی سماعت کے سنگ۔ ہاتھ چھوڑ دیں، اسیر ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے زینش کی آنکھوں میں نمی اتری، لیکن اذان نے اس کے اور اپنے ہاتھ کو دیکھا پر آزاد نہ کیا۔ وہ مشکل میں تھی، نہ دور جا سکتی تھی نہ اس کے گلے لگ سکتی تھی۔ وہ سنگ دل اسے بیچ میں حائل رکھ کر آزما رہا تھا۔ چھوڑ دینا۔ اس بار اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے زینو کی متانت بھری سسکی نے اس رقص کرتی مانی خیز خاموشی کو توڑا، اور جب اس کی شدید مزاحمت کرنے کا احساس ہوا تو اذان نے یکدم ہاتھ چھوڑا اور گھبرا کر چہرہ بھی اس روح نشی سے موڑ لیا۔ چھوڑ دوں گا بہت جلد۔ اذان کے لہجے میں تیرتی حرارت نے زینش کی آتی جاتی سانس منتشر کی۔ اس بے بسی سے اچھا ہے تم دونوں کبھی لوٹ کر نہ آؤ۔ رومیو جولیٹ اور اذان مجھے خود سے مکمل دور کر دیں، پلیز مت آنا واپس، کبھی مت آنا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں گے تو ان کو مجھے چھوڑنے دینا۔ زینش نہیں چاہتی کہ وہ کبھی ہاریں۔ اپنے ہاتھ کو روک کر تکتی وہ وہاں سے مریم والے کمرے کی جانب سے حویلی کے اندر چلی گئی، اور اس کی سرگوشی وہ اس بار بھی سن چکا تھا۔ دھڑکنوں کی رفتار اس لڑکی کی خوشبو نے پھر سے تیز کی جو اس کے جانے کے بعد بھی اذان کو اس ٹھنڈی ہوا میں گلی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ دل کے بے قرار ہونے پر سارے عہد و پیما باڑ میں جونکتا اس کے پیچھے ہی لپکتا، وہیں آتے دادا سائیں کو دیکھ کر اذان کا سارا موڈ بگڑا۔ وہ ہاتھ میں پلیٹ تھامے بڑے خوش دل موڈ کے سنگ عین اذان کے قریب رکے۔ ان کے ہاتھ میں پلیٹ تھی، اس پر سنمون کیک۔ میری ناراضگی ہٹانے کے لیے اس ڈال کا سہارا لیتے ہوئے آپ بہت برے لگ رہے ہیں۔ اذان نے ان کو دیکھتے نہایت غصے اور ناگواری سے کہا، لیکن وہ بندہ آگے سے ہنس پڑا جیسے اپنے کیے پر ذرا شرم نہ ہو۔ 2 دن بعد الیکشن تھے اور شمشیر انصاری کو اس کی ایڈوانس ہی خماری چڑھی تھی کہ جیت اس بار اس کی ہی ہے۔ ارے یار کیا دادے کی جان لے گا، ہو گئی غلطی معاف کر دے۔ میشی نے کی تو بے وقوفی تھی، غصہ آ گیا تھا۔ وہ سیال والے بہت سلجھے ہیں، عورتوں کو اذیت نہیں دیتے۔ دادا کے یہ لفظ اذان کے ضبط کا شیرازہ بکھیر گئے۔ جی تو بہت شدت سے چاہا کہ آج تہذیب سارا چولہے میں جھونک دے، پر وہ بھی کھل کر سامنے آنے سے گریزاں تھا۔ ہاں انصاری والے جو ہیں اس کام میں ماہر، اذیت ذلت اور تکلیف کا سارا ملبہ ہی بس عورتوں کے لیے ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ بیٹھا اور منہ بھی موڑا، لیکن وہ جونک جیسی دادا نما چیز اسے چمٹ چکی تھی۔
اچھا نا بس کر دے یار، تیرے لیے خود کچن میں گھس کر بیک کیا، اب ناراضگی ہٹا دو، تم کہتے ہو تو میشی سے معافی مانگ لوں گا، پر تم نہ ناراض ہو دادا صحیح سے چیک تو کرو لاڈلے کیسا بنا۔ اس وقت شمشیر کے لیے اوزان کا غصہ کم کرنا سب سے اہم تھا، پھر وہ اس کے لیے گدھے کو باپ بھی کہہ ڈالتا۔ اوزان نے بھی یوں ہی ظاہر کیا جیسے وہ غصہ کم کر چکا، اور تبھی اس نے کیک کا ایک منی پیس اٹھا کر ٹیسٹ کرنے کو منہ میں ڈالا۔ نہایت ہی بدمزہ، کیونکہ آپ اس میں ایک چیز ڈالنا بھول گئے ہیں دادا سائیں۔ اوزان کے بدمزہ تاثرات پر شمشیر نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ ریسپی تو ٹھیک سے بنا کر لائے تھے ہیں، لیکن میں نے تو سب ڈالا تھا یار، وہ بولے بن کی ہی اداکاری کرتے منمنائے۔ زہر ڈالنا بھول گئے آپ، سو اب یہ چینی کا مربع آپ ہی کھائیں، انجوائے۔ میشی کل آئے گی گھر، آپ اس سے ایکسکیوز کریں گے اور ساتھ اس کے شوہر المان سے بھی، بس یہی شرط ہے میری ناراضگی کے ختم ہونے کی۔ اب آپ کو میٹھے کی ضرورت ہوگی، پوتے کی ڈیمانڈ کافی زہریلی لگی ہوگی، کیا کروں آپ پر چلا گیا ہوں پورے کا پورا۔ نہایت شفاقی سے وہ اس انتہائی میٹھے کیک کا منی سا پیس دادا کے منہ میں زبردستی ڈالتا، شرنگیزی سے ان پر مسکراتا ہوا وہاں سے پورچ کی سمت کھڑی اپنی گاڑی کی طرف گیا، جبکہ اس کے مطالبے نے شمشیر کے اندر باہر آگ لگا دی۔ اس شخص کی دو آنکھوں نے اوزان کی نظروں سے اوجھل ہونے تک پیچھا کیا، جو حقارت و تیس سے لبریز تھیں۔ میرا تھوکا مجھے چاٹنے کا کہہ کر گیا ہے یہ حبیث، تجھے بہت مہنگا پڑے گا اوزان مجھ سے یہ پنگا۔ تن بدن میں گویا شرارے لہرا گئے تھے، لیکن اس وقت ان کا بس نہ چلا، نہ وہ کیک اگل پائے نہ نگل، بس پیچ و تاب ہی کھاتے رہ گئے۔ میشی کو یہی لگ رہا تھا کہ اسے پنار یا جواد سیال پک کریں گے، مگر یونی کے گیٹ سے انٹر ہوتے اوزان دائب کو دیکھ کر، وہ جو اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ ہی گیٹ کے ابتدائی چھوٹے سے ویٹنگ گارڈن میں کھڑی تھی، آنکھوں میں اتراتی تیرگی نہ چھپا سکی۔ امید نہیں تھی کہ اس سے عضو لینے آئیں گے۔ اب کیوں آئے ہیں میشی، آپ سے اتنا سارا خفا ہے؟ وہ اوزان کو دیکھتی اپنی دوستوں کو بائے کہتی اوزان کی طرف آئی اور بنا اسے دیکھتی یونی گیٹ سے باہر نکلی۔ اوزان نے مسکرا کر اپنے قدم بھی پیچھے ہی بڑھائے، جو جا کر اوزان کی گاڑی کا ڈور کھولے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی منہ پھلا کر آنکھوں میں آنسو بھر کر باہر جھانکنے لگی، جیسے اوزان کے آنے اور آ کر بیٹھنے پر اس سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ میشی مجھ سے خفا ہو ہی نہیں سکتی، میشی بھیا کا دل جو ہے، ادھر دیکھو مشائم۔ وہ جانتا تھا وہ اس حادثے سے بالکل متاثر نہ بھی ہوئی ہو، پر اوزان سے ضرور خفا ہوگی۔ نہیں دیکھنا ایسے، میشی کو پھینکا خود سے دور، گندے اوزان۔ پھر سے وہ سب یاد کیے، وہ رو دی، جس پر اوزان نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس کی شکوہ کناگرے آنکھیں لمحے میں سرخ ہوئیں۔ تمہیں خود سے دور پھینکنے کا سوچوں بھی تو اسی دن مر جاؤں۔ اوزان کے اس ایک جملے نے مشائم کے دل کو کاٹ کر کئی ٹکڑے کیا، تبھی وہ روتی ہوئی اوزان سے لپٹی۔ مرے آپ کے دشمن، ایسا نہ کہا کریں، میشی کے بابا، میشی کے بھیا، میشی کا سارا جہاں، آپ وضو، آئی مس یو سو مچ۔ اور ناراض نہ رہی تو اوزان دھیما سا مسکرایا، اس کا سر چوما تو مشائم کو لگا دل راحت پا گیا۔ الگ کرتے اس نے میشی کی گال پر اتری آنسوؤں کی نمی صاف کی۔ میں نے بھی بہت مس کیا، تم المان کے ساتھ کل لنچ پر حویلی آنا، دادا سائیں اپنے رویے کی معافی مانگیں گے اور تم جب چاہو انصاری حویلی آ سکتی ہو آپ، ٹھیک ہے؟ یہ سب اتنی جلدی سلجھ گیا کہ مشائم کی حیرانگی فطری تھی، لیکن انہوں نے تو بہت بری طرح نکالا تھا، مجھے کپڑے تک بدلنے نہیں دیے تھے، مجھے کتنا برا لگا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ کچھ دن ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی وضو، اور اگر انہوں نے کیپٹن کو کچھ اتنا سا بھی کہا تو میں بہت بدتمیزی کر دوں گی۔ وہ اس کی بازو سے لگی تڑپ اٹھی۔ بڑے ہیں وہ تم سے میشی، بدتمیزی نہیں کرنی، میں ہوں نا، سب بہتر ہو جائے گا۔ جو ہم سے رتبے اور عمر میں بڑے ہوں ان کو سزا بھی تھوڑی الگ دی جاتی ہے، ایسا ممکن نہیں کہ اوزان اپنے پیاروں کے ساتھ کی ناانصافی کا بدلہ نہ لے۔ تم اسی اعتماد کے ساتھ آنا جو تم پر سجتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، میری موجودگی میں ہی تم آنا، اور پھر المان کے ساتھ ہماری روایات کے مطابق رخصت ہو جانا۔ تمہاری شادی اس قدر برے ماحول میں ہوئی ہے کہ جب سوچتا ہوں دل بہت دکھتا ہے۔ المان اگر نہ آنا چاہے تو تم پیار سے اسے قائل کر لینا، اس کے ساتھ جو برا برتاؤ ہوا ہے اس کی بھرپور تلافی ہوگی۔ اوزان کے سمجھانے پر مشائم کو کچھ حوصلہ ہوا، اور جب اوزان نے اس کی کن پٹی چومتے ہاتھ کی پوچھ چومی تو وہ بھیا کے پیار پر مسکرا دی۔ آپ سچ میں جنٹل مین ہیں، میرے عضو جیسا کوئی نہیں، پلیز یوں ہی ایک کس زینو کو بھی کر دے نانا، فور ہیڈ پہ، آئی ریکویسٹ۔ وہ اس سے ایسی فرمائش کر دے گی، اوزان سچ میں دہل سا گیا۔ ایسا ناممکن ہے، تم تو میری جان ہو، ہر کوئی اوزان کی جان نہیں بن سکتا۔ اوزان نے فوراً سے نظر چراتے اسے آزاد کیا اور ڈرائیونگ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ میشی کا گلاب چہرہ اتر گیا۔ پلیز صرف ایک، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی پھر سے۔ میشی نے اس کی بازو جکڑے پھر سے اصرار کیا، اور اوزان سمجھ نہ سکا میشی کو کیا کہے۔ اس وقت اس کی ماننے میں ہی عافیت تھی، جبکہ اوزان کے کوفت سے سر ہلانے کے باوجود وہ ہنس دی جیسے نہ جانے کون سا خزانہ ہاتھ لگا ہو۔
وہ اسے جواد سیال کے گھر کے باہر سے ڈراپ کرتا، میشی کے اندر جاتے ہی گہرا سانس کھینچے واپس گاڑی سٹارٹ کیے روانہ ہو گیا۔ جی تو جاری ہے، 21 ایپیسوڈ ہو چکی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو، کیا خیال ہے، اوزان یہ شرط جیتے گا یا زینو جیتے گی؟ تو اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور سنیک آئے گا، وہ گڑیا والا اور وہ نیند کی گولیوں والا جو میں نے سنیک دیا تھا وہ آئے گا۔ تو پھر ابھی کے لیے اتنا ہی، آج کے لیے اتنا، اور اب ملتے ہیں ہم 22 ایپیسوڈ میں۔ بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے ساتھ میری کچھ اپنی بہت زیادہ وابستگی ہے، یعنی میں اسے لکھنے میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں، تو یقیناً آپ پڑھنے میں بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو اپنے ریویوز شیئر کرتے رہا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔